شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آدھا زرون سپارے کا تیسرا اربع ہے۔ ان سے کہو تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور کون امر کائنات کی تدبیر کر رہا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ بس یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، تو تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح تیرے رب کی یہ بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی چسپاں ہو گئی کہ وہ مانیں گے نہیں۔ ان سے کہو کیا تم ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ ان سے کہو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہو اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر کیا وہ شخص جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی کچھ بھی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں کہ اسے اللہ کی وحی کے سوا ہی گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہو اگر تم اس الزام میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے اور جس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا، اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسے جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ذمہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، کہ کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا وہ تو یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا وہ دنیا میں محض ایک گھڑی ٹھہرے تھے آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے۔ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور راہ ہدایت پر نہ تھے، جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا تو ہم ان میں سے کچھ تمہیں دکھا دیں یا پھر اس سے پہلے تمہیں وفات دے دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو کہ میں اپنے لیے بھی نفع یا نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اور جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کہو تم بتاؤ اگر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ پھر کیا جب وہ تم پر آ پڑے تو اس وقت اس پر ایمان لاؤ گے کیا؟ اب حالانکہ تم خود اس کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، کیا تم کو ان اعمال کے سوا کسی اور کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کما رہے تھے؟ یا یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے؟ کہو ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے، تم اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ ضرور عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے گا۔ وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اس میں اکثر جانتے نہیں۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم کو واپس لایا جائے گا۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے
جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے، اس پر لوگ خوشی منائیں، یہ سب ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ان سے کہو تم بتاؤ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور اس میں سے کچھ کو تم نے خود ہی حرام اور کچھ کو حلال بنا لیا ہے، کہو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو، اے لوگو تم نہیں کرتے کوئی عمل مگر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں ایسی نہیں جو تیرے رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ آسمان میں کوئی ایسی ہے، نہ چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں تمہیں غمزدہ نہ کریں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ کسی حقیقی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اس نے دن کو روشن بنایا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے نام پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ کہو بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا چند روزہ سر و سامان ہے، پھر ہماری طرف ہی ان کو واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔